یہ اتنے زیادہ بادل کیوں پھٹ رہے ہیں, کلاؤڈ برسٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ آج سے تھوڑا عرصہ پہلے کسی نے کلاؤڈ برسٹ کا نام بھی نہیں سنا ہوگا, لیکن ابھی تو آئے روز خبریں آ رہی ہیں فلاں جگہ پہ بادل پھٹ گیا, کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں. پھر اس کے نتیجے میں جو تباہی پھیل رہی ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے. چند دن پہلے کی بات ہے, سکردو میں ہوا, بابو سر میں ہوا, منسیرا ایبٹ آباد میں, کنڈل شاہی میں, نیلم ویلی میں ہوا. اور ابھی جو سب سے خطرناک بادل پھٹنے کی خبریں آ رہی ہیں, کلاؤڈ برسٹ کی خبریں آ رہی ہیں, اور اس کے نتیجے میں جو بارشیں ہوتی ہیں, سیلابی ریلے بنتے ہیں, پورے کا پورا علاقہ وہ سیلاب کی نظر ہو جاتا ہے, پانی میں ڈوب جاتا ہے. یہ خیبر پختونخوا کے اندر ضلع سوات ہے, بنیر کے اندر جو بادل پھٹنے کی وجہ سے تباہی مچی ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. 300 سے زائد لاشیں اور کتنے ہی لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں, گھروں کے گھر اجڑ گئے ہیں, بستیوں کی بستیاں اجڑ گئی ہیں. نقصان اتنا ہوا ہے کہ لوگوں کی پوری زندگی کی جمع پونجی دیکھتے ہی دیکھتے ان کی آنکھوں کے سامنے چند لمحوں میں پانی کی نظر ہو جاتی ہے. یہ بادل پھٹنے کی وجوہات کیا ہیں؟ ہم اس کی بہت ساری وجوہات بیان کرتے ہیں. ٹمپریچر بڑھ رہا ہے, جنگلات کو کاٹا جا رہا ہے, جنگیں لگی ہوئی ہیں, سائنسی طریقے سے ہم اس کو روکنے کی باتیں کرتے ہیں, بہت ساری تدبیرات بیان کی جاتی ہیں. یہ سارے فیکٹر ہو سکتے ہیں. جنگ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے, ٹمپریچر کا بڑھنا ایک فیکٹر ہو سکتا ہے, جنگلات کا کٹنا ایک فیکٹر ہو سکتا ہے, لیکن جو سب سے بڑی وجہ ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے. یاد رکھیں, آسمان سے بارش کا ایک قطرہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا. پھر پورے کا پورا بادل کیسے پھٹ سکتا ہے, اور پھر زمین میں سیلابی ریلا بن سکتا ہے, پھر اتنی تباہی مچا سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یاد رکھیں, جیسے جیسے ہمارے انسانوں کے گناہ کرنے کے انداز چینج ہوتے جا رہے ہیں, نت نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں گناہ کرنے کے, اسی حساب سے اللہ تعالیٰ کے انسان کو جھنجھوڑنے کے, سمجھانے کے انداز بھی بدل رہے ہیں. کبھی زلزلے ہیں, سیلاب ہے, وبائیں ہیں, بیماریاں ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہیں انسان کو سمجھانے کے لیے کہ جو بڑی آزمائش آنے والی ہے تیرے مرنے کے بعد, اس آزمائش سے بچانے کے لیے ہم تجھے یہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں دے کے, جھٹکے دے کے سمجھا رہے ہیں. یہ میری بات نہیں ہے, سورہ سجدہ ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. انسان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اپنے گناہوں سے باز آؤ. جو رب تعالیٰ تم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے, رب تعالیٰ کی اطاعت کے اندر اپنے آپ کو لے کے آؤ. یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ جنگلات بھی کٹ رہے ہیں, ٹمپریچر بڑھ رہا ہے, جنگیں لگی ہوئی ہیں. اسباب اختیار کریں, احتیاط بھی کریں, تدبیرات بیان کریں, بچنے کی کوشش کریں, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر انسان کو اپنے گناہوں کی طرف بھی دیکھنا ہوگا کہ رب تعالیٰ یہ بار بار ہمیں آزمائشوں کے اندر مبتلا کیوں کر رہا ہے, رب تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے, وہ ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے. جو رب تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے ہم سمجھ جائیں گے تو یہ ساری پریشانیاں آہستہ آہستہ ہم سے ختم ہوتی چلی جائیں گی. اگر ہم نہیں چلیں گے, صرف اسباب کے اوپر توجہ ہوگی, رب تعالیٰ کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوگی, اپنے گناہوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوگی, معافی کی کوئی توجہ نہیں ہوگی, تو پھر اسی طرح معاملات چلتے رہیں گے. آئے روز کہیں نہ کہیں بڑے سے بڑا حادثہ ہوتا رہے گا, اور ہم پھر آنکھیں ملتے رہ جائیں گے, روتے رہ جائیں گے, بس اپنے پیاروں کی یاد میں آنسو بہاتے رہ جائیں گے. ہمیں اصل وجہ کی طرف آنا چاہیے کہ ان بادل پھٹنے کی, کلاؤڈ برسٹ کی اصل وجوہات کیا ہیں. جب تک ہم ان اصل وجوہات تک نہیں پہنچیں گے یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آزمائشوں سے محفوظ رکھے, پریشانیوں سے محفوظ رکھے. کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اتنی بڑی مشکل کے اندر نہ ڈالے کہ وہ بیچارہ برداشت نہ کر سکے, اس کے اوپر پورا ہی نہ اتر سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے.